اللہ نے قیامت کے آنے کی 4 حقیقتوں کی دلیل دی ہے اس آیت کے اندر۔ نمبر 1، کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، نہ تمہارا جسم تھا نہ شعور تھا، تم کچھ نہیں تھے، تم تھے ہی نہیں۔ فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی، تم زمین پہ آئے، بولنا، دیکھنا، سوچنا سکھا، یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہوا نا، اللہ کہتے ہیں میں نے کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ہر انسان کو موت آتی ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن زندہ کرے گا، اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر وہاں پہ تم پیش کیے جاؤ گے۔ یہ عقلی، لاجیکلی، فطری، نیچرل دلیل ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے کے حوالے سے۔ کیسے؟ اللہ ہمارے تجربے، ہماری یادداشت سے دلیل دے رہے ہیں کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر تم بنے، یہ خود سے خود نہیں ہوا۔ اب جب تم بنے ہو پھر تم نہیں رہو گے، پھر تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے۔ جو تمہیں زندگی دے سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے، اس بات کو مان لو، اس بات پر یقین لے آؤ۔ زندگی بعد الموت پر ایمان لے آؤ، اپنی اصلاح کر لو، تم آنسریبل ہو اس رب کے سامنے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا انکار عقل کی بات نہیں ہے، یہ بے حسی کی بات ہے۔ اگر ایک سوچیں ہم کہ ایک مشین بھی خالق کے بغیر نہیں بن سکتی، تو یہ اتنا پیچیدہ انسان کسی کے بنائے بغیر خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اللہ اگر پہلی بار زندگی دے سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں؟ لہٰذا اس کے حکموں پر چلو، اس کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر اہم ترین جگہ دو۔ میں نے کہا نا ابھی، اللہ نے مکھی مچھر کے رویوں سے لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردے کھولے کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں اٹھاتے ہیں اور پھر وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم کم ہیں؟ ہم بھی من مانیاں کرتے ہیں نا، جو آسان لگتی ہیں چیزیں ان کو لے لیتے ہیں، جو مشکل لگتی ہیں ان کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔